الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه ان اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ: تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ اپنی مہربانی سے اس پر رجوع فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فمن تاب، تو جو توبہ کر لے۔ توبہ نہایت نفیس شے ہے، کتنا ہی بڑا گناہ ہو اگر اس سے توبہ کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف فرما دیتا ہے اور توبہ کرنے والے کو عذاب آخرت سے نجات دے دیتا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ جس گناہ میں کسی بندے کا حق بھی شامل ہو، وہاں توبہ کے لیے ضروری ہے کہ اس بندے کے حق کی ادائیگی بھی ہو جائے۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ واللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یعذب من یشاء، جسے چاہے سزا دیتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عذاب کرنا اور رحمت فرمانا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے۔ وہ مالک ہے، جو چاہے کرے، کسی کو اعتراض کرنے کی مجال نہیں۔ اس سے قدریہ یعنی تقدیر کے منکر اور معتزلہ فرقے کا رد ہو گیا، جو نیک پر رحمت اور گناہ گار پر عذاب کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب کہتے ہیں، کیونکہ واجب ہونا مشیت کے منافی نہیں۔ یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ ترجمہ: اے رسول، جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں تمہیں غمگین نہ کریں، یہ وہ ہیں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل مسلمان نہیں۔ اور کچھ یہودی بہت جھوٹ سنتے ہیں، ان دوسرے لوگوں کی بھی خوب سنتے ہیں جو آپ کی بارگاہ میں نہیں آئے، یا اللہ کے کلام کو اس کے مقامات کے بعد بدل دیتے ہیں۔ یہ آپس میں کہتے ہیں اگر تمہیں یہ تحریف والا حکم ملے تو اسے لے لینا، اور اگر تمہیں یہ نہ ملے تو بچنا، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اے مخاطب تو ہرگز اسے اللہ سے بچانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنے کا اللہ نے ارادہ نہیں فرمایا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں تمہیں غمگین نہ کریں۔ یہاں سے منافقین کی حرکتوں کا بیان ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یا ایھا الرسول کے مبارک خطاب سے عزت عطا فرمائی، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تسکین قلب کا سامان مہیا فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کا ناصر و معین یعنی مددگار ہوں۔ منافقین کے کفر میں جلدی کرنے یعنی ان کے کفر ظاہر کرنے اور کفار کے ساتھ دوستیاں کر لینے سے آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ پھر منافقین کی منافقت کا بیان فرمایا کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور دل سے ایمان نہیں لاتے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ،
اور کچھ یہودی بہت جھوٹ سنتے ہیں۔ یہاں سے یہودیوں کا کردار بیان کیا گیا کہ وہ اپنے سرداروں کا جھوٹ خوب سنتے ہیں اور ان کے افتراؤں کو قبول کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ دوسرے لوگوں یعنی خیبر کے یہودیوں کی باتوں کو بھی خوب مانتے ہیں، جن کے حالات آیت میں آگے بیان ہو رہے ہیں۔ یحرفون الکلم من بعدہ مواضعہ، یہ اللہ کے کلام کو اس کے مقامات کے بعد بدل دیتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ خیبر کے معزز شمار کیے جانے والے یہودیوں میں سے ایک شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت نے زنا کیا۔ اس کی سزا توریت میں سنگسار کرنا تھی، یہ انہیں گوارا نہ تھا، اس لیے انہوں نے چاہا کہ اس مقدمے کا فیصلہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کرائیں۔ چنانچہ ان دونوں مجرموں کو ایک جماعت کے ساتھ مدینہ طیبہ بھیجا اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حد یعنی کوڑے مارنے کا حکم دے تو مان لینا، اور سنگسار کرنے کا حکم دے تو نہ ماننا۔ وہ لوگ بنی قریظہ اور بنی نذیر کے یہودیوں کے پاس آئے اور سمجھے کہ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم وطن ہیں اور ان کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سلو بھی ہے، لہذا ان کی سفارش سے کام بن جائے گا۔ چنانچہ یہودی سرداروں میں سے کعب بن اشرف، کعب بن اسد، سعید بن عمر، مالک بن سیف اور کنانہ بن ابی الحقیق وغیرہ انہیں لے کر تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسئلہ دریافت کیا۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا میرا فیصلہ مانو گے؟ انہوں نے اقرار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رجم یعنی سنگسار کرنے کا حکم دے دیا۔ یہودیوں نے اس حکم کو ماننے سے انکار کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں ایک نوجوان ابن سوریہ ہے، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کیسا آدمی ہے؟ یہودی کہنے لگے کہ آج روئے زمین پر یہودیوں میں اس کے پائے کا کوئی عالم نہیں، توریت کا یکتا ماہر ہے۔ ارشاد فرمایا اس کو بلاؤ۔ چنانچہ اسے بلایا گیا۔ جب وہ حاضر ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تو ابن سوریہ ہے؟ اس نے عرض کی جی ہاں۔ ارشاد فرمایا کیا یہودیوں میں سب سے بڑا عالم تو ہی ہے؟ اس نے عرض کی لوگ تو ایسا ہی کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں سے فرمایا کیا اس معاملے میں تم اس کی بات مانو گے؟ سب نے اقرار کیا۔ تب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن سوریہ سے فرمایا میں تجھے اس اللہ عز و جل کی قسم دیتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر توریت نازل فرمائی اور تم لوگوں کو مصر سے نکالا اور تمہارے لیے دریا میں راہیں بنائیں اور تمہیں نجات دی، فرعونیوں کو غرق کیا اور تمہارے لیے بادل کو سائبان بنایا، من و سلوہ نازل فرمایا اور اپنی کتاب نازل فرمائی جس میں حلال و حرام کا بیان ہے، کیا تمہاری کتاب میں شادی شدہ مرد و عورت کے لیے سنگسار کرنے کا حکم ہے؟ ابن سوریہ نے عرض کی بے شک یہ حکم توریت میں ہے، اسی کی قسم جس کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ذکر کیا، اگر مجھے عذاب نازل ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اقرار نہ کرتا اور جھوٹ بول دیتا، مگر یہ فرمائیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب میں اس کا کیا حکم ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب 4 عادل اور معتبر گواہوں کی گواہی سے زنا صراحت کے ساتھ ثابت ہو جائے تو سنگسار کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ابن سوریہ نے عرض کی خدا کی قسم بالکل ایسا ہی توریت میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن سوریہ سے دریافت فرمایا کہ حکم الہی میں تبدیلی کس طرح واقع ہوئی؟ اس نے عرض کیا کہ ہمارا دستور یہ تھا کہ ہم کسی امیر کو پکڑتے تو چھوڑ دیتے اور غریب آدمی پر حد قائم کرتے۔ اس طرز عمل سے عمراء میں زنا کی بہت کثرت ہو گئی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ بادشاہ کے چچا زاد بھائی نے زنا کیا تو ہم نے اس کو سنگسار نہ کیا، پھر ایک دوسرے شخص نے اپنی قوم کی عورت سے زنا کیا تو بادشاہ نے اس کو سنگسار کرنا چاہا، اس کی قوم اٹھ کھڑی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جب تک بادشاہ کے بھائی کو سنگسار نہ کیا جائے اس وقت تک اس کو ہرگز سنگسار نہ کیا جائے گا۔ تب ہم نے جمع ہو کر غریب اور امیر سب کے لیے بجائے سنگسار کرنے کی سزا نکالی کہ 40 کوڑے مارے جائیں اور منہ کالا کر کے گدھے پر الٹا بٹھا کر شہر میں گشت کرایا جائے۔ یہ سن کر یہودی بہت بگڑے اور ابن سوریہ سے کہنے لگے تو نے انہیں یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی جلدی خبر دے دی اور ہم نے جتنی تیری تعریف کی تھی تو اس کا مستحق نہیں۔ ابن سوریہ نے کہا کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے توریت کی قسم دلائی، اگر مجھے عذاب کے نازل ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر نہ دیتا۔ اس کے بعد رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے ان دونوں زناکاروں کو سنگسار کیا گیا اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ صدق اللہ العظیم۔